السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی تو آج ہم بہت امپورٹنٹ لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ آج کے بعد آگے مسلسل جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ جملہ اسپیشلی جملہ فعلیہ میں جو کچھ چینجز آتی ہیں ان کے لیے ہیں، اور بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن آسان ہے، کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو آج ہم پڑھیں گے مفاعل خمسہ۔ مفاعیل خمسہ یعنی مطلب 5 مفعول، یہ مفعول کی جمع ہے مفاعیل، 5 مفعول۔ تو ہم نے ابھی تک کسی کوئی ایک ٹائپ بھی نہیں پڑھی، بلکہ ہم جس پڑھتے رہے، اس میں مفعول آتے رہے۔ عربی زبان میں مفعول کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ وہ 5 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں ایک سے زیادہ منصوب اسما موجود ہیں۔ اب ہمیں پہچاننا ہوگا کہ یہ یعنی فعل کا جو ایفیکٹ ہے وہ ان 5 پہ ایک ہی طرح کا آ رہا ہے، یا ان میں سے کوئی الگ ہے، کوئی کسی اور وجہ سے آ رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا، تو وہ 5 ٹائپ کی ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور 5 میں سے 4 جو ہیں وہ کثیر الاستعمال ہیں۔ جو 5ویں آخری ٹائپ ہے اس کی قرآن مجید میں بھی بہت کم اگزامپل ہے، 2 یا 3 یا 4 ہیں۔ جی تو ہم اوپن کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو۔ سو مس نادیہ پہلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے گا۔ جی عائشہ انصاری آ جائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ پڑھیے۔ ضرب حامد خالدا۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل مفعول بتا دیں۔ سر حامد فاعل ہے اور خالدن مفعول ہے۔ ویری گڈ، حامد اس میں فاعل ہے اور خالد مفعول ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ نے صرف پہچانتے آنا ہے۔ تو اس میں ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ حامد نے مارا خالد کو۔ حامد نے مارا خالد کو۔ گڈ، اگلا جملہ دیکھیے۔ ضرب حامد خالدا ضربا۔ جی ٹھیک ہے، اس میں فاعل مفعول بتائیے۔ سر اس میں بھی حامد فاعل ہے اور خالدن مفعول۔ ٹھیک ہے، خالدن مفعول ہے، لیکن ایک اور منصوب اسم موجود ہے، وہ ہے ضربن۔ صحیح ہے؟ یس تو یس سر۔ ہم آگے دیکھتے چلیں گے آہستہ آہستہ، ایک ایک کر کے چیزیں اوپن ہوں گی کہ جملہ فعلیہ میں ایک سے زیادہ منصوب اسما ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں۔ یہ بھی مفعول ہے، لیکن کیا ٹائپ ہے ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو حامد نے خالد کو مارا، اور ابھی اس کو دوبارہ آئیں گے اس کی طرف واپس۔ اگلا جملہ دیکھیے۔ ضرب حامد خالدا تعذیبا۔ تعدیباً، ٹھیک ہے، سیم جملہ ہے، حامد فاعل خالد مفعول۔ اب یس تعدیباً سر ایک اور منصوب اسم موجود ہے۔ صحیح ہے؟ یس یس سر۔ اوکے جی، اگلا جملہ پڑھیے۔ ضرب حامد خالدا یوم الجمعۃ۔ یوم الجمعہ، یس سر، یوم الجمعۃ۔ ٹھیک ہے، حامد فاعل خالد مفعول۔ یہ ایک اور حالت نصب میں اسم موجود ہے، یہ خیر مرکب ہے، مرکب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یوم یس۔ الجمعہ۔ اگلا جملہ پڑھیے۔ ذهب زید و بکرن۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذہابہ فعل لازم ہے، ذہب زید، زید گیا۔ اب اس کے ساتھ واو آتے ہی ذہابہ کے ساتھ ایک اسم مفعول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یس یس تو حالت نصب میں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید گیا، لیکن کس کو لے کر ساتھ؟ بکر کو لے کر گیا۔ یس سر۔ تو یہ خاص ٹائپ ہے، اور یہ سب سے کم ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں، دیکھیں کیا لکھا، بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ المفعول به۔ المفعول به، یس پڑھیں کیا لکھا ہے؟ ایسا منصوب اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ ویری گڈ، ایسا مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، یعنی وہ جو عمل ہوا ہے، جو عمل، اب مارنا عمل ہوا نا، اور کرنے والا یس کون ہے؟ حامد۔ حامد حامد نے مارا کس کو؟ خالد کو۔ خالد کو۔ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہی کون ہے؟
خالد خالد، یعنی ایسا مفعول جس کے اوپر فعل کا براہ راست اثر ہو رہا ہو، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ، المفعول بہ. ٹھیک ہے، اگلا Yes, sir. پڑھیے. المفعول مطلق. المفعول المطلق. ٹھیک ہے، Yes. ٹھیک ہے، اس کی پڑھیں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا منصوب اسم جو فعل کی ایک تاکید، دو نوعیت اور تین تعداد بتائے. یعنی تین باتیں آ گئی، تاکید، نوعیت نوعیت. اور تعداد بتائے. ٹھیک ہے، Yes. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ ضربن، ضرب حامد خالدا ضربا، حامد نے خالد Yes. کو مارا. اچھا، یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے. کیا ہے؟ یعنی اچھی طرح مارا. اچھا، اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ آپ نے، یہ اسی فعل کا مصدر ہوگا. کس کا؟ Yes. اسی فعل کا مصدر آئے گا سر. یس، اسی فعل کا مصدر ہوگا، یعنی وہی اس میں مادے کے حروف پائے جائیں گے، اور ایک منصوب نکرہ اسم ہوگا. منصوب نکرہ اسم نقل. ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ اسی فعل سے تعلق رکھتا. یہ اس کی امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے. تو ہر ایک کی اپنی پہچان موجود ہے، ہر ایک کی اپنی پہچان موجود ہے. پریشان نہیں ہونا، بہت آسان ہے یہ. اچھا، Yes. جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا گرامر وغیرہ، اعراب جب ہم کھول رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، بس ہم مفعول کہہ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہم کہیں کہ یہ مفعول بھی ہے، مطلق ہے. نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کو پتا ہو، کیونکہ یہ میننگ پر فرق ڈالے گا. ابھی ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کہ یہ ضربن منصوب کیوں ہے. چلو مان لیا اس کو سمجھ آ گیا کہ خالدن تو منصوب ہے، اس پہ فعل کا افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ ضربن مفعول کیوں ہے؟ تو وہ اس کا کچھ معنی بنا دے گا. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ اس کا مصدر ہے، اور اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، نوعیت کے لیے آیا ہے. اور تعداد کے لیے ہوتا تو مثال کے طور پر میں کہتا ضرب حامد خالدا ضربین، یعنی اس نے کیا ہوا؟ اس کو دو چوٹیں لگائیں. Yes, sir. ٹھیک ہے، تعداد ہو جاتی ہے. ہاں. اگلا جملہ دیکھیے. المفعول لہو. المفعول لہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ المفعول لہو، یہ پڑھیے. ایسا منصوب اسم جو فعل کے لیے واقع ہونے کا سبب بتائے. جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بتایا، کہ یعنی یہ فعل آخر کیوں ہوا، یعنی حامد نے خالد کو کیوں مارا. ٹھیک ہے، یس سر. یس تو سر. یہ بھی ایک مصدر ہوتا ہے، یہ بھی ایک مصدر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک خاص مصدر ہوتا ہے، ایک خاص ٹائپ ہوتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو ہمارے، یعنی یوں کہیں کہ جو ہمارے احساسات سے تعلق رکھتا ہو. یعنی اب دیکھیں ضربن میں کیا ہے، کہ ضربن ایک ایسا مصدر ہے جس میں ہمیں پتا ہے کہ مارا جائے گا، اور یہ فزیکلی کام ہوگا، ہاتھ سے ہوگا. لیکن تعدیباً یہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا، باب تفعیل سے، ادب یؤدب تعدیباً، یعنی ادب سکھانا، مؤدب بنانے کے لیے کسی کو. اب دیکھیں کسی کو آپ ادب سکھاتی ہیں تو یہ ادب کیا چیز ہے؟ یہ ایک دل کے احساس کا نام ہے، یعنی دل سے تعلق ہے اس کا، کیفیات. سو مفعول لہو ہمیشہ ایک تو مصدر ہوتا ہے لازمی، اور دوسرا اس کے اندر دلی کیفیت کا میننگ ہوتا ہے. یعنی دلی میں استعمال کر رہا ہوں، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حسی کیفیت، جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. یس سر. آپ سمجھ رہی ہیں ضربن اور تعدیبن کا فرق؟ کہ یس سر. ضربن، وہ جی بتائیے. احساس اس کے اندر. ہاں، تعدیب میں کیا ہے؟ احساس ہے. ضربن کیا ہے؟ یہ فزیکلی کام ہوتا ہے. سر ہم اس کو مار رہے ہیں، بہت جیسے زوردار ہم مار. کہتے ہیں نا غم محسوس کرنا، اب غم یس کیا سر. ہے؟ دل کی کیفیت کا نام. خوشی محسوس کرنا، دل کی کیفیت کا نام. تو ایسے بہت سے جیسے کہتے ہیں فلاں جو ہے بڑا بہادر ہے، یہ بہادری کیا ہے؟ یہ دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، یس اگلا جملہ پڑھیں. سر. یہ پڑھے. ہاں، شو نہیں ہوگا.
جی مفعول فیہ. ٹھیک ہے، المفعول فیہ. دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. ظرف ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. ویری گڈ. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں یوم الجمعاتی، یہ کیا کون سا مفعول ہے کہ حامد نے خالد کو کس دن مارا یا کس جگہ مارا. تو جگہ اور دن دونوں کے بارے میں کیا ہوگا یہ ہمیں بتائے گا، یہ ہمیں بتا دے گا کہ اب دیکھیں یہ سارے ایک ہی فعل میں بھی جمع ہو سکتے ہیں کہ ضرب حامد خالدا ضربا تعذیبا یوم الجمعاتی، یعنی یہ سب کے سب کیا ہے ایک ہی جملے میں آ سکتے ہیں کہ حامد نے خالد کو مارا اور شدید مارا، ادب سکھانے کے لیے مارا اور جمعے کے دن مارا. یہ سارے ایک ہی جملے میں بھی آ سکتے ہیں. اوکے سو یہ ہمارے چار جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور یہی چاروں جو ہیں وہ کثیر الاستعمال ہیں. اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مفعول بھی ہے جو نمبر 1 پر ہے. مفعول مطلق اور لہو یہ کم ہے، مفعول فیہ کو میں دوسرا نمبر دوں گا کیونکہ یہ زیادہ تر آتے ہیں. باقی یہ دونوں جو ہے یہ ضرورت کے حساب سے کبھی کہیں ضرورت ہوتی ہے کہیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کا استعمال بنسبت ان دو کے کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت تاکید کی باتیں ہو جاتی ہیں. اوکے سو یہ ہم نے اب ایک نقشہ بنا لیا. آخری دیکھیں المفعول معہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا منصوب اسم جو واو کے بعد ہو اور معا کے معنی دے، اس کو اس واو کو واو معیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا منصوب اسم جو واو کے فوراً بعد ہو، یعنی حالت رفع اسم کے بعد فوراً ایک واو ہو اور اس کے بعد اسم منصوب ہو. ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے اس کی. کیونکہ جب مفعول آتا ہے نا جملے میں وہ واو کے بغیر آتا ہے. دیکھ رہی ہیں نا آپ، ہمیں واو کی ضرورت نہیں ہے. اگر حامد کے بعد واو ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اسم ہو تو وہ حالت نصب میں ہو تو وہ پھر واو معیت کے ساتھ اسے مفعول معہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یس سر. اوکے تو یہ ہم نے اب دیکھیں آپ تمام اسٹوڈنٹس نے نوٹ کر لیا ہوگا، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مفعول بھی براہ راست تعلق ہوتا ہے. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ایک مصدر اسم ہوتا ہے اور اسی فعل کا ہوتا ہے جو اس میں موجود ہو. ابھی آپ نوٹ کر لیں کیونکہ آگے پریکٹس کروانی ہے میں نے، وہاں پر آپ کے سامنے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں تاکہ آپ فوراً پک کر لیں کہ کون سا ہے. چلیں اب پڑھیے ذرا اس کو. المفعول مطلق ایسا مصدر جو اپنے مشتق فعل کے بعد کلام میں یعنی تاکید پیدا. یس سر. ٹھیک کہا، اوکے. جی زور یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے یا اس فعل کی نوعیت بتانے کے لیے یا عدد بتانے کے لیے لایا جائے، اسے المفعول مطلق کہلاتا ہے. یعنی یہ اسم اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو جملے میں ہو. جو جملہ میں ہو. گڈ. مشتق سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز سے کسی چیز کو نکال لینا. جیسے آپ مکھن کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ دودھ سے نکلتا ہے سر. تو دودھ اصل ہے. دودھ کیا ہے؟ اصل ہے. آگے جو لسی، مکھن ہے اور کیا ہوتا ہے؟ مٹھائی وغیرہ جو بھی بنائیں گے سر. نہیں وہ بہت آگے چلا جائے گی بات. یہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے اسے، وہ تو ہم اسی کو کنورٹ اسی کو استعمال کرتے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی پروڈکٹس ہیں. جو مٹھائی ہے وہ پروڈکٹ نہیں ہے دودھ کی. ٹھیک ہے، دہی بھی لے سکتے ہیں سر. ہاں دہی، ویری گڈ، دہی بھی لے سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ دودھ کی پروڈکٹس ہیں. تو اصل کیا ہے؟ دودھ ہے. اس سے ہم لسی، مکھن، دہی نکال رہے ہیں. یوں ہی سمجھ لیں. یہ ایگزامپل ایک عجیب سی ہے، بہرحال فٹ ہو گئی ہے. مصدر ایک دودھ کو سمجھ لیں کہ ایک دودھ ہے اور اس سے آگے پھر فعل، اسم کی ٹائپس، آگے بہت کچھ نکلتا ہے. بس آج الحمدللہ مصدر میں نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا ہے. اب ہم نے مصدر کے آگے سے نکلنے والی چیزوں کو اگلے آنے والے لیکچرز میں کھولنا ہے اور یہ تقریباً 10 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں ایک ایک کر کے پڑھنا ہوگا. تب جا کر ہم سمجھ پائیں گے اچھی طرح سے کہ کون سا اسم
صفت بن سکتا ہے, کون سا اسم صفت نہیں بن سکتا, کون سے اسم میں موصوف بننے کی کوالٹی ہے. دیکھیں ابھی تک تو ہم پڑھتے آئے نا سب کچھ ایسے ہی کہ جی متعلق Yes. خبر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے اصل میں کہ جو جملہ اسمیہ میں کس ٹائپ کا اسم ہو تو اس وقت وہ متعلق خبر ہوگا, وہ متعلق مبتدا ہوگا, وہ کیا ہوگا. تو جب ہم شروع کر رہے تھے تب یہ چیزیں شاید مشکل ہو جاتی. اب چونکہ ساری بیس ہماری بن چکی ہے, اب ہم چیزوں کے اندر جو چینج آئے گا اس کو ایکسپٹ کرتے چلیں. بہرحال اگلا پڑھیے. Yes. المفعول لہو ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بتائے. یہ مصدر ہوتا ہے, اپنے سے پہلے آنے والے فعل کا سبب بیان کرتا ہے. یہ دل کے جذبات یا کیفیات کی عکاسی کرتا ہے. فعل اور مفعول یہ کیا پڑھیں گے لِأَجْلِهِ, سر؟ اصل میں مفعول لہو کو عربی زبان میں زیادہ تر لِأَجْلِهِ کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا؟ لِأَجْلِهِ. مفعول لِأَجْلِهِ. مفعول لِأَجْلِهِ کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے. فعل اور مفعول لِأَجْلِهِ کا زمانہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. یس, اصل میں یہ بات ابھی فی الحال آپ کو شاید ہضم نہ ہو, یہ مفعول لِأَجْلِهِ کا زمانہ, کیونکہ یہ جو مصدر ہے نا یہ بھی زمانے کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اگر آپ فعل نہ بھی لائیں اور ڈائریکٹ مصدر لے آئیں تو وہ بھی کسی زمانے کو ظاہر کرتا ہے, البتہ کچھ شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے, یس سر. تو وہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم مصدر کو تھوڑا اوپن کریں گے انشاءاللہ. شاید اگلے لیکچر سے, نہیں تو اس سے اگلے لیکچر سے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ترتیب بنتی ہے. اوکے جی, اگلا پڑھیے. المفعول فی ظرف ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. گڈ, ماشاءاللہ. چلیں سب باتیں آ گئی, اب ذرا پہلا جملہ پڑھیے. ساعد حامد اختہ. گڈ. اب اس میں مجھے فاعل, فعل, مفعول اور فاعل کا باب بتا دیں, فعل کا باب بتا دیں. سر ساعد باب مفاعلہ سے ہے, ماضی ویری کا گڈ. صیغہ ہے. مادہ کیا ہے؟ سین عین دال. سین, عین اور دال. ویری گڈ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور حامد رفع کیوں ہے؟ وہ فاعل ہے حامد سر. اور اور اختہ کیا ہے؟ مفعول ہے سر. مفعول حالت نصب. اچھا, ساعدہ باب مفاعلہ سے آیا تو مصدر کیا بنے گا؟ مساعدتن. مساعدتن. مساعدہ کسے کہتے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے؟ میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر. اچھا, یہ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے, اچھی اردو میں. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, ہیلپ کرنا کسی کام کو کرنے میں نا. مدد کرنا. یس. یعنی آپ کی آپ کام کر رہی تھیں گھر میں اور آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کیا ہے, ہیلپ کروا دیا آ کے کام. اسے کہتے ہیں ساعدہ. ساعدہ یساعد. ایک یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ, یعنی عام معاملات میں مدد کرنا. ٹھیک ہے, ساعدہ حامد اختہ. اب ترجمہ بتائیے. حامد نے مدد کی اس کے بہن کی. دیکھیں کیا کہیں گے اب, یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے مجھے یہ بتائیے. یہ ہو ضمیر, حامد کی طرف. ہاں. تو اب کیا ہوگا, دیکھیں آپ سب اسٹوڈنٹ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے جملوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنی بہن کی. یس سر, اپنی بہن. دیکھیں جملہ شروع ہو رہا ہے نا, تو اگر کوئی بات پہلے آئی ہوتی تو ہم کہتے کہ ہاں حامد نے اس کی بہن کی مدد کی. لازمی بات ہے کہ پیچھے کوئی بات آئی ہوگی. اگر پیچھے Yes. کوئی بات نہیں ہے, اسی جملے میں ضمیر لوٹ رہی ہے نا, تو پھر وہ اپنی, اپنا, اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھیے میرا. یس سر, نہیں سمجھ گئے. ہاں جی, اگر یعنی وہی جملہ ہے اور وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے اور اس میں کسی مرکب اضافی کی ضمیر اسی جملے میں لوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنا ہی, اس کا اپنا. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کیجیے. حامد نے مدد کی اپنی بہن کی. ہاں جی, حامد نے اپنی بہن کی مدد کی. اب بتائیے یہ اختہ کون سی ٹائپ کا مفعول ہے؟ آپ کے پاس 4 مفعول ہیں. مفعول بھی, مطلق, اور مفعول لہو, مفعول فی. بتائیے. یہ تو مفعول بھی دکھ رہا ہے. یس, ویری گڈ, یہ مفعول بھی ہے. صحیح ہے, یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ.
جی سمیہ آ جائیے. جی جی ماشاء اللہ. جی سمیہ بہن سن لیا آپ نے سب؟ جی جی سر. اللہ برکت عطا فرمائے. اگلا جملہ پڑھیں. اکمل حامد واجب العملی. واجب العملی. گڈ. سو ذرا فعل، فاعل، مفعول، باب، یہ سب چیزیں بتا دیجئے. یہ اس کا جو فعل ہے اکملہ، یہ افعلہ کے وزن پر ہے. گڈ. حامد اس کا فاعل ہے. ویری اور گڈ. واجب العملی مرکب اضافی بن کر اس کا مفعول ہے. ایکسیلنٹ. سو اکملہ سے مصدر کیا بنے گا؟ اکملہ سے مصدر بنے گا اکمالاً. اکمالاً. ویری گڈ. تو کیا مطلب ہوتا ہے اکمال؟ کمپلیٹ کرنا، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا. ویری گڈ. سو واجب العملی جی سر. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کام جو واجب تھا. کام جو واجب تھا. تو مطلب اس کا کیا ہو گیا؟ حامد نے اپنا واجب کام، یعنی اس پہ جو ڈیو تھا واجب کام مکمل کیا. ہاں جی. جیسے آپ ہوم ورک کہتے ہیں، یہ ڈیوٹی آف ورک جو ہوتا ہے، یعنی جو کام کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کرنا. کام کی ذمہ داری، یعنی آپ کو کوئی ڈیوٹی لگائی جائے، آپ کے ذمہ کو کام لگایا جائے، ٹھیک ہے، جسے آپ ہوم ورک بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. جی سر. اب ترجمہ کیجئے. جی سر. واجب حامد نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا. حامد نے ضروری کام یا کام مکمل کر دیا، یا ہوم ورک جسے کہتے ہیں. اب ہوم ورک کی اردو مجھے نہیں آ رہی، کیا ہوگی ہوم ورک کی اردو؟ گھر کا کام، ضروری کام سر. ہاں جی. اوکے جی. اکمل حامد واجب العملی. جی تو کون سا مفعول بن رہا ہے یہ؟ کام فعل کے سر واقع ہونے کا سبب بتا رہا ہے، تو یہ لہو ہوگا، مفعول لہو. نہیں، یہ سبب نہیں بتا رہا بہن. ہوم ورک کیا تو سر یہ پھر مفعول به ہی ہے، یعنی ڈائریکٹ ہے نا. یہ ڈائریکٹ حامد ہو کا رہا ہے. کام تھا جو اس نے جی مکمل کیا ہے. جی ٹھیک ہے. ذرا جی سر. سسٹر حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ذرا غور کر کے. ڈائریکٹ جی افیکٹ ہے. دیکھیں ڈائریکٹ ہے تو. مفعول لہو کی کیا، آپ نے مفعول لہو بتایا نا. جی جی مفعول لہو کی کیا شرط ہے وہ بتائیے، ذرا ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. جی سر، وہ تو مصدر ہوتا ہے سب سے پہلے. تو مصدر یہ ہوتا ہے، اور مزید کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اپنے سے پہلے والے فعل کے مطلب. جی سر، وہ کیفیت بتاتا ہے، احساسات، کیفیت. جی 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 سر. ہاں جی. اور اس کے دل کی احساسات اور کیفیات کا نام ہوتا ہے. جی بالکل سر. دیکھیں، صحیح. مفعول لہو اپنے سے جی آنے والے فعل کا سبب بیان کرتا ہے، دل کی اور کیفیات اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے. جی بالکل سر. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی باقی اس کا نکیرہ ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے. اوکے. جی اگلا جملہ پڑھیں. جی. قدم حامد الشاي للضيوف. قدمہ یعنی سر یہ باب تفعیل سے ہے، فعلا کے وزن پر. ٹھیک ہے. اور یہ حامدن اس کا مفعول ہے، وہ فاعل ہے. اور الشایا للضیوفی، شایا جو ہے سر اس میں وہ ہے مفعول ہے، اور للضیوفی جو ہے یہ متعلق کے فعل. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ حامد نے مہمانوں کے سامنے چائے پیش کی. ویری گڈ. اب دیکھیں قدمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آگے کرنا، آگے سامنے رکھنا. کر دینا. باب تفعیل سے تقدیماً. اوکے. اب بتائیے یہ شائع کون سا مفعول ہے؟ یہ بھی مفعول به ہی ہے سر. ویری گڈ. یہ مفعول به ہے. جی بس سمیہ، جواب دیتے ہوئے آواز بہت ہلکی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر تھوڑا. ہاں، نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری طبیعت آج بہت خراب ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں جب بات کر رہا ہوں تو میرا جو سر ہے نا، وہ کیا ہو رہا ہے، میری سر کی جو کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو ہماری کیا نسیں ہیں. شریانیں ہوتی ہیں، جی سر رگیں. ویسے فیل ہوتا ہے جیسے پھولتی ہیں بات ساتھ ساتھ نا. اسٹریس آ رہا ہے. تو شاید وہ کل جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس کا اسٹریس میں نے بہت زیادہ لے لیا. بیچ 7 کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے، بیچ 6 کو ایڈجسٹ کیا ہے، اور بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. شاید اس کی وجہ سے کچھ مجھے فیل ہو رہا ہے. بہرحال جیسے میں نے شاید آپ لوگ کو حدیث کی کلاس میں رب ضارۃ نافعۃ، کبھی کبھی تکلیف دہ چیز فائدے مند ہوتی ہے.
اگلا جملہ پڑھیں. ودعا خالد ابویہ قبل الخروج من البیت. جی کل بیچ 5 سے بھی تھوڑا سا مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ کبھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا، کبھی کچھ مانگا نہیں کسی سے. اب ایک استاد کے ناطے میں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ جو نماز نبوی کی کلاس ہے 8 کلاسز ہیں، 8 لیکچرز ہیں، 2 مہینے کی کلاس ہوگی، آپ اس میں آ جائیں. اور اس میں ایک انتہائی معمولی سی فیس رکھی سسٹر. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ 500 روپے آج کل، یعنی ہم دن میں اگر باہر بازار چلے جائیں نا تو خائی شائی کوئی کچھ دکان پہ کھڑے ہو کے کچھ کھانے میں ہی دے دیں گے، وہاں ہم فیل نہیں کریں گے کہ ہم 500 دے رہے ہیں. ہم دنیا میں جائیں کسی کپڑے کی دکان پر، خواتین کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، تو کیونکہ دیکھیں یہ خواتین کو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، ہر انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے. سبحان اللہ، یہاں سے دین کی بات نکلتی ہے. مردوں کے اوپر جو آزمائش ہے وہ سب سے بڑی ہیں عورتیں. اللہ تعالیٰ، اور اس میں یہ کوئی الگ بات نہیں کر رہا، تو حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. تو مردوں کی آزمائش ہے خواتین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مردوں کے دل میں ان کی طرف ایک میلان رکھ دیا، ایک اٹریکشن رکھ دی، ایک جھکاؤ رکھ دیا. مرد کی نیچر کیا ہوتی ہے کہ وہ بغیر، یعنی وہ نہ شکل دیکھتا ہے، نہ وہ رتبہ دیکھتا ہے، نہ عمر دیکھتا ہے. اگر کسی عورت نے مرد کو ہلکی سی بھی کوئی لوز بال دے دی تو مرد نہ عمر دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، وہ اس کا شکار ہو جاتا. اسی لیے عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہے. دوسری چیز، عورتوں پہ کیا ہوا؟ عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. اور عورتوں کی طبیعت کے یہ شدید خلاف جاتی ہے کہ ان سے نہیں ٹکا جاتا. مردوں کو کہا تم اٹھو باہر جاؤ، گھر کے کام کرو، سارے دنیا کے سارے معاملات دیکھو اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرو. مردوں کی طبیعت میں سستی آ گئی، یعنی اگینسٹ ہے. سبحان اللہ، یہ آزمائش اسی کو کہتے ہیں. یہاں سے آزمائش کو سمجھیے ذرا کہ جس چیز سے منع کیا ہے ہمیں سب کو، اس کے خلاف ہمارے دلوں میں چیزوں کو رکھا گیا ہے، اس طرف ہماری اٹریکشن رکھی گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے، مرد طبیعتاً ہوتا ہے بھی میں گھر پڑا رہا ہوں، مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، نہ مجھے پیسے کمانے پڑے. اور آج کل تو خیر یہ طبیعت ظاہر بھی ہو رہی ہے کہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی باہر جاب بھی کر لے، کمائی کر کے لے آئے، میں یہیں ہڈ حراموں کی طرح پڑا رہوں اور کھاؤں بیٹھ کے بستر پر، مجھے کوئی حرکت نہ کرنی پڑے. اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو میں نے اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ دیکھا ہے. تو یہ ایک طبیعت میں اب عورت کو منع کیا تھا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا. اب عورت کو شوق چڑھ گیا کہ بھی میں نے تو باہر ہی جانا ہے، میں نے تو نوکری بھی کرنی ہے، میں نے تو ہر وقت بازاروں میں رہنا ہے، مارکیٹس میں جانا ہے، شاپنگ کرنی. کیا ہے، طبیعت میں کشش رکھی عورتوں کو. اچھا، سونا پسند کر دیا. یہ قرآن کی آیات ہے نا کہ عورتوں کے دلوں میں کیا ہے، دنیا کی جو خریداری کے معاملات ہیں نا، اس کی محبت ڈال دی اور ادھر سے منع کر دیا. اب زکوٰۃ کی قید لگا دی، سونا الاؤ کیا، زکوٰۃ کی قید لگا دی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب عورت، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ، اور یہ غلط ہے، جس عورت کے پاس سونا ہے اور اس کے نام پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اپنی جیب سے دے، اپنی جیب خرچی سے دے. یہ غلط کرتے ہیں مرد جو ان کی جگہ پر بھر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. اس عورت کو چاہیے وہ زکوٰۃ دے تاکہ انہوں لگے پتا بھی میرے کو سونا ہے اور میں نے اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی زکوٰۃ بھی کچھ چیز ہے، کسی چیز کا نام ہے. مرد اٹھ کے زکوٰۃ بھر دیتے ہیں. او بھائی، اس عورت کو بھرنے دو، اس کو کہو کہ بی بی یہ 7 تولے کا سونا تمہارے پاس ہے نا، ٹھیک ہے، تم زکوٰۃ دو اس کی. وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ اگر اس کے پاس تو جمع خرچ ہوگا تو اس میں سے دے گی، اگر تو وہ اتنی سمجھدار ہے. اور اگر اس نے جمع خرچ نہیں رکھا تو کیا کرے گی؟ بھائی اس کو بیچنا پڑے گا، اس میں سے اس کو دینا پڑے گا، اس کو ادھار لینا پڑے گا. اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے آپ مجھے لون دیں اور اگلے 6 مہینے کی میری خرچی کاٹ دیں، میں زکوٰۃ پے کروں. اس کو فیل کروائیں. ہمارے مرد اس کو فیل نہیں کرواتے.
پھر آج تو خیر بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو کیا کہنا. سو پابندی لگا دی نا, یعنی ایک جگہ آپ پہ کو کہا سونے کی محبت ڈالتی, عورتیں سونے پسند کرتی, ادھر کہہ دی ہاں جی 7 تولے رکھو گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ عورتیں کماتی تو نہیں ہیں, تو وہ تو جیب خرچہ ہی ہے ان کے پاس. تو ساری چیزیں بڑی کیلکولیٹڈ ہیں. آزمائش, فتنہ, آزمائش, امتحان, ٹیسٹ, یہ ٹیسٹ ایسے نہیں رکھے گئے. اب شاپنگ میں ہر چیز میں منع کیا ہے کہ کپڑوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. آج آپ, اور آج شیطان نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کیا, شیطان بڑا سیاںا ہے. آگے کہتا ہے کوئی نہیں یہ تمہارے پرانے ہو جائیں گے نا تو دے دینا کسی غریب کو, کوئی نہیں لے لو اور لے لو 10-15 لے لو, جب پرانے ہو جائیں گے نا تو خیر کسی کے کام آ جائیں گے. یہ نیا دھوکہ. مجھے یہ بتائیں, یہ باتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ بھئی میں اور لوں گی تو میرے پرانے جو ہے کسی کے کام آ جائیں گے. یہ ایک فراڈ ہے شیطان کا, بڑا سیاںا فراڈ ہے اس کا, جس نے عورتوں کو بڑا فراڈ میں ڈال دیا. اچھا, اور مزے کی بات ہے وہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن کی الماریاں بھری ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی کپڑا گھر سے باہر نہیں نکلتا جو بوسیدہ جی بوسیدہ ہو گیا دے دیں. آپ ذرا اپنی اپنی الماریوں کو دیکھیے گا کتنے کتنے پرانے کپڑے آپ کو پڑے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. اس آیت کو کبھی کسی نے محسوس کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لتسألن قسم کا جواب قسم ہے, نون ثقیلہ فعل مضارع پہ کھڑا ہوا ہے, تم سے ضرور پوچھا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں سارے انعام دیے ہیں, تم سے ایک ایک کپڑے کا حساب لینا ہے ہم نے؟ ہاں جی, سوٹ تو تمہیں 6 کافی تھے, یہ 100 کیوں بنائے, 50 کیوں بنائے؟ پرس تو تمہیں ایک کافی تھا, وہ ٹوٹا نہیں, تم نے نیا لے لیا, کیوں, کیا مسئلہ تھا؟ یہ میری بہنوں یہ سب سوال ہیں, مردوں سے بھی ہیں. ایک گھڑی کافی تھی, یہ 6 گھڑیاں لے کے کیا کی تم نے؟ ایک جوتے کافی تھے تمہیں, یہ باہر تم نے پورا سٹاک لگایا ہوا ہے. یہ باتیں ہم سے پوچھی جانی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں احساس عطا فرما دے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں. صرف ایک چیز ہے جس پہ آپ سے سوال نہ ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت عطا فرما دی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کھانا جو کھا جائیں نا, کھانا کھا جائیں جتنا بھی کھا جائیں, اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, تو انشاءاللہ اس کھانے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو. تو وہ کھانا آپ جتنا مرضی کھا جائیں, آپ پورا بکرا کھا جائیں, کوئی بات نہیں, کھا گئے نا ٹھیک ہے, آپ کا پیٹ, آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس لیے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. کھانے کی جو چیز ہے وہ فرق کرتی ہے. اب ایک آدمی ہے وہ ایک روٹی پہ نہیں اس کا پیٹ بھرتا, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو مسائل ہوتے, ٹھیک ہے بھائی تو 4 کھا جا. اور اس کے بعد لیکن شرط ہے کہ دعا پڑھنی ہے, دعا نہیں پڑھنی تو پھر ادھر بھی پھنس جاؤ گے. تو میں آپ سب کی طرف ایک حدیث چھوڑ کر چلتا ہوں, آپ خود تلاش کیجئے گا اور پڑھیے گا. ایک بار مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی شدید گرمی میں باہر نکلے, ابو بکر نکلے, عمر فاروق نکلے. آپ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو اس شدید گرمی میں دوپہر کے وقت مدینہ میں کس چیز نے نکالا؟ تو سب نے ایک دوسرے سے کہا بھوک نے نکالا. اس کے بعد بڑی مشکل سے جا کر ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ان کو لے کر چلے گئے کہ چلیں ہم فلاں کے پاس چلتے ہیں. حدیث مجھے یاد نہیں اس لیے میں نے فلاں کا لفظ استعمال کیا ہے. وہاں چل کر چلتے ہیں تو ہماری ضرور ضیافت ہوگی. تو وہاں پر گئے اور وہاں پر وہ گھر پر موجود نہیں تھے. ان کی بیگم نے پیغام بھیجا ان کے پاس کہ آئیے آپ کے مہمان آئے, اور بڑے عظیم مہمان آئے. وہ دوڑتے دوڑتے چلے آئے اور کھجوروں کے خوشے لے آئے, جس میں خشک کھجوریں, تر کھجوریں, پکی ہوئی کھجوریں ساری مکس تھی. آپ سب کے سامنے رکھا. اور کیوں ایسا کیا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو پتہ نہیں کون سی کھجور پسند ہے, خشک پسند ہے, تر پسند ہے. یہ مہمان نوازی کے انداز تھے. پھر آپ کے لیے انہوں نے بکری ذبح کی اور وہ بکری پیش کی, اور جب سب نے بکری کھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تگ و دو کے باوجود بھی, اتنی مشکل سے ہمیں کھانے کو ملا, بالکل اس کے باوجود بھی, لیکن جو یہ دعا پڑھ لے یہی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, تو انشاءاللہ اس سے کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
جزاکم اللہ خیرہ. یہ جو باتیں ابھی ہوئی ہیں یہ غیر ارادی ہوئی ہیں, میں خیر اس کی پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے تسلی سے سنی, اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہ احساس پیدا کرے جس کی آج شدید ضرورت ہے, مجھے بھی, آپ سب کو بھی, اور اس امت کو بھی. آمین. جی تو سسٹر پڑھیے جملہ. ودعا خالد ابویہ قبل الخروج من البیت. جی سر. ودعا جو, جی سر, فعل فاعل مفعول بتائیے. جی سر. ودعا جو ہے باب تفعیل سے فعل ہے, خالدن اس کا فاعل ہے, اور مفعول اس میں دو ہیں. ابویہ ایک مفعول ہو گیا, اور قبل الخروج یہ دوسرا ہے, اور من البیتی یہ متعلق فعل ہے. ویری گڈ. سو ودع باب تفعیل سے ہے. جی. سو ودع یودع باب تفعیل توبیعاً. تودیعاً یعنی الوداع کہنا. سو اب آپ بتائیے. اور سر یہ ابویہ مطلب والدین. والدین. جی جی. والدین. جی سر. خالد نے اپنے والدین کو الوداع کہا گھر سے نکلنے سے پہلے. ٹھیک ہے, اب بتائیے یہ کون سا مفعول ہے جی اور سر. یہ کون سا مفعول؟ ابویہ مفعول بھی ہی ہے. ویری ٹھیک ہے, گڈ. اور قبل الخروج یہ مفعول فی ہی ہے. ویری گڈ. اب دیکھیں آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوئی ترجمہ کرنے میں, رائٹ؟ جی سر الحمدللہ. لیکن نیا جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی کچھ مشکل جملے آ جاتے ہیں, اور یہ تو چونکہ ابھی یہ ظرف قبلہ ایک واضح ظرف ہے نا, کچھ ایسے جی ظرف ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے. لیکن جو ہی آپ کو اگر اس کا ترجمہ پتہ چل جائے تو اچھا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفعول ہے اور یہ اس کے وقت کے لیے آ رہا ہے. اگلا جملہ پڑھیے. انتظرت دقیقتین ثم انصرفت. جی سر. جی. انتظرت جو ہے یہ باب میں یہ فعل ہے اور باب انفعال سے ہے, اور دقیقتین جو ہے سر اس میں اس جو انتظرت میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے, تو یعنی انا کی صورت میں. گڈ. دقیقتین جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. ثم انصرفت یہ نیکسٹ ہے. ثم پھر یہ انصرفت یہ بھی باب انفعال سے ہے, اور اس میں بھی جو ہے انا کی جو ہے فاعل ہے. گڈ. اب آپ بتائیے دقیقتین یہ کیا چیز ہے؟ دقیقتین. دقیقتن کہتے ہیں ایک منٹ کو. جی 2 منٹ. دقیقتن ایک منٹ, اور دقیقتن 2 2 منٹ. منٹ. اب آپ جی بتائیے یہ کون سا مفعول ہے؟ 2 منٹ انتظار کیا سر, یہ وہ ہو گیا نا مفعول فی ہی, کیونکہ وقت ویری تھا. گڈ, ماشاء اللہ, یہ مفعول فی ہے. جی سر. اب جس اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا نا وہ اس کو مفعول فی نہیں کہے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کو یہ مفعول بھی ہی نظر آئے گا. لیکن چونکہ یہ وقت ہے تو اس لیے یہ مفعول فی ہے. اس کے انتظار کرنے کا وقت کتنا تھا, یعنی اس فعل کا وقت کتنا تھا, اس فعل کے وقت کو بتا رہا ہے. آگے چلیں. کسر البعود شتاء. جی. کسر جو ہے یہ اس کا فعل ہے, البعود یہ فاعل ہے, اور شتاء جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. بعود بعودت ان کی جمع ہے یعنی مچھر. کاسورہ باب کاروما سے ہے کہ بہت زیادہ ہو جانا. شتان کا مطلب ہوتا ہے سردی. سردی. جی سر. جی تو کیا مچھر ترجمہ؟ بہت زیادہ ہو گئے سردی میں. ہاں جی, یعنی سردی کے موسم میں مچھر بہت زیادہ ہو گئے. سو آپ بتائیے شتان کون سا مفعول ہے؟ سر یہ بھی ایک وقت بتا رہا ہے نا. وقت بتا رہا ہے. سو مفعول. ظرف کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ظرف زمانہ اور مکان, جگہ. یہ ہمیں طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز سے آ رہا ہے, یہ زمانہ ہے یا جگہ ہے. تو یہ زمانہ ہے, شتاء بھی زمانہ ہے, دقیقتن بھی زمانہ ہے, قبل یہ بھی زمانہ ہے, وقت کے بارے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے, شکریہ جی مس. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. زویا آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, پڑھیے. جی. صعدنا فوق سلم الطائرة. جی. جی اس میں صعدنا یہ فعل ہے, اور فوق سلم الطائرة یہ پورا مفعول ہے. گڈ. سلم کہتے ہیں سیڑھیوں کو, طائرہ کہتے ہیں جہاز کو.
اور جی سعیدنا اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی بلندی کی طرف جب ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سعیدہ. اب دیکھیں یہ عین پر زیر سے باب سامیہ لگ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، سعیدہ جی یسعدو. جی چلیں اب اس بتائیے میں ترجمہ. جی ہم چڑھے ہوائی جہاز پر سیڑھیوں سے، ہوائی جہاز کے اوپر سیڑھیوں سے، نہیں ہوائی جہاز ہم کی دیکھیں سیڑھیوں مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ الٹی طرف سے، کریں، جہاز کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے. جہاز کی سیڑھیوں پر، جی پر. ٹھیک ہے، سعدنا فوق سلم الطائرۃ، ہم جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھے. اب جی بتائیے یہ کون سی ٹائپ کا مفعول ہے؟ اس میں ظرف ہے فوقہ، تو یہ مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے، کون سا، زمانہ یا مکان؟ یہ مکان. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آگے پڑھیں. جی نظفت البنات الغرف ظہرا، یہ نظفت یہ فعل ہے، البنات فاعل ہے، اور الغرف مفعول ہے، اور ظہرا بھی مفعول ہے. گڈ. جی نظفت یہ باب اس سے ہے، تفعیل سے ہے. گڈ. نظفت اور البنات الغرف، غرفت ان کی اس جمع میں ہے، غرف. جی اور ظہرن کے معنی کیا ہوں گے؟ ظہر، نماز ظہر کا وقت نہیں ہوتا، دوپہر، اس کو دوپہر کو جی کہتے ہیں. جی تو یہ غرفہ یہ مفعول فیہ ہیں دونوں. دونوں مفعول فی ہیں. نہیں، پہلا والا غرفہ مفعول بھی ہے اور ظہر دیکھیں مفعول فیہ. سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو فعل کا بھی اندازہ ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے ترجمہ کریں، بعد میں طے کرتے ہیں. نظفہ، جی استاد مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتا. نظفہ صاف کرنا. جی دیکھیں ٹھیک ہے. نظف ینظف تنظیفاً، جی صفائی کرنا. جی لڑکیوں نے کمرہ صاف کیا ظہر کے کمرے وقت. صاف کیے، غرف کمرے صاف کیے ظہر کے وقت. یعنی دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت، جی ٹھیک ہے. اب آپ جی بتائیں کہ اس فعل کا ڈائریکٹ مفعول کون ہے؟ اس کا ڈائریکٹ مفعول ہے غرفہ. ویری گڈ. اور یہ ہو گیا مفعول بھی. اب ظہر جی کیا ہوا؟ یہ وقت بتا رہا ہے تو یہ ہے گا مفعول فیہ. مفعول فی. ویری گڈ. اگلا پڑھیے. جی تفکرت لحظة ثم كتبت الإجابة. جی تفکرت یہ باب تفاعل سے ہے، جی اور یہ متکلم اس میں فاعل انا ہے. گڈ. لحظة یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک پھر ہے. کتبت یہ بھی یہ فعل متکلم میں مجرد ثلاثی سے ہے، جی اور اجابت یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. جی استاد اب لحظتاً لحظتاً کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی یعنی تھوڑے سے بہت مختصر سے وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. یعنی آپ کسی کے دفتر جاتی ہیں اور وہ آپ کو آپ سے کہتی ہیں یہ میری فائل پہ پلیز سائن کر دیں. وہ کیا کہتا ہے؟ انتظری لحظہ، انتظری لحظتاً. یعنی یہ نہیں، اب یہ لحظہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب تھوڑی دیر کا مطلب جیسے ہمارے پاکستان میں یار میں تھوڑی دیر واسطے آیا تو وہ پھر آتا ہے 6 گھنٹے کے بعد. ہمارے ہاں جی بڑا عجیب مفہوم ہے کہ ہمارے یہ عرب، پتہ ہے کہ عرب میں ہندو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان کہہ دینا انشاءاللہ تو سمجھیں یہ کام نہیں کریں گے. یہ ایسا رویہ کیوں پیدا ہوا؟ تو ہم نے اپنے اعمال سے ظاہر کیا کہ جس نے جان چھوڑانے کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب ہمیں شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے عمل پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کا مطلب ہم کیا میسج دے رہے ہیں. تو وہی بات ہے، یعنی ہم اپنے قول و فعل کے تضاد میں آ گئے نا. ہم کسی یار ذرا تھوڑی دیر انتظار کری میں ہونے آیا، بس وہ پھر گیا، اور بس سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اب یہ گیا. لیکن عربی میں لحظتاً سے مراد یہ ہوتا ہے بس تھوڑی دیر. امید ہے جی اس کا مطلب اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا، امید ہے. استاد. اب ذرا بتائیے جی ترجمہ. ہاں، میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر جواب لکھا. ویری گڈ. پھر جواب لکھا.
اب بتائیے یہ دونوں مفعول کون سے ہیں, یہ کون سا ہے اور جی یہ کون سا ہے؟ یہ لحظتاً یہ مفعول فی ہی ہے کیونکہ یہ وقت بتا رہا ہے, اور اجابتا اس پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. اگلا جملہ پڑھ. جی ولیمت رجلیہ ولیمن شدیدن. ویری گڈ. اچھا جی ولیمت یہ ولیمت ثلاثی سے ہے, اور یہ ولیمت ہیا اس کا وہ ہے فعل. پہلے جملہ پورا غور کر لیں, آگے کیا لکھا ہوا؟ رجلیہ. یہ رجلیہ رجلیہ کیا جی ہے؟ میرا پیر یہ دیکھیں رجلن, رجلن کا مثنیٰ بنائیں. رجلانی. رجلانی, گڈ, جی رجلانی. اور اب اس کو آپ نے بنانا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں, تو کیا کریں گے ہم؟ جی نون ڈراپ کر دیں گے. نون ڈراپ اور کریں گے. جی الف اور نون. رج لا نہیں یا. ہاں جی اب یہ منصوب حالت منصوب میں ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے تو یہ ہو جائے گا رجلیہ. نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط لکھا ہوا. رجلا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ ہونا چاہیے رجلا یا. ٹھیک ہے, واریمت جی رجلا یا, میری دونوں ٹانگیں سوج گئیں. واریما کا مطلب ہوتا ہے سوج جانا, جی یہی اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, رجلا جی یا. جی استاد. ہاں اوکے. ولیمت فعل ہے, رجلایا فاعل ہے, ولیمن شدیدن یہ اس کا مفعول ہے, اور یہ اسی فعل سے مشتق ہے, اس وجہ سے یہ فعل مفعول متعلق ہوگا. فعل سے مشتق نہیں ہے بلکہ فعل اس سے مشتق ہے, جی فعل اس سے مشتق یعنی ہے. یہ اس طرف نہ جائیں بلکہ یہ کہیں یہ اسی فعل کا مصدر ہے. جی ٹھیک ہے, واریمن شدیدن. اچھا یہ آپ دیکھیے مفعول مطلق کے ساتھ یہ ایک چیز بھی آپ کو اکثر ملے گی, یہ موسٹلی مرکب توصیفی بن کر بھی آتا ہے. جی صحیح ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واریمت رجلا یا شدیدن, واریمت رجلا یا شدیدن. شدیدن. تو یہ شدید بھی اسی بات کی تاکید کر رہا ہے, لیکن ہم یہاں پر اس کو اب یہ کہیں گے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. جی اس کو مان لیا گیا ہے کہ اصل میں مطلب کیا ہے کہ واریمت رجلا یا واریمن شدیدن, میری دونوں ٹانگیں شدید سوج چکی ہیں. جی ٹھیک ہے, سو مجھے امید جی ہے کہ آپ نے ابھی یہ جو میں نے بات کی کو سمجھا ہوگا کہ مفعول مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی جیسے اشکرو کا کثیرن, کیا کہہ رہا ہوں؟ اشکرو کا کثیرن. اب کثیرن مفعول تو ہے لیکن اصل میں یہ کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, اس کی جو مفعول مطلق کی صفت ہے, اور مفعول مطلق محذوف ہے. جی میں نے ایک دفعہ یہ ٹاپک پڑھایا تو مجھ پہ نا کچھ اسٹوڈنٹ نے بڑا, ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری, اللہ ان کو حیاتی دے, ان کو توفیق دے, ان کو ایمان اور اس کی سلامتی عطا فرمائے. وہ مجھ پہ بہت تنقید کیا کرتی تھی یوٹیوب پر آ کر نا, بہت زیادہ. اور ان کے عجیب کانسیپٹ تھے, مجھے ان کی کانسیپٹ کبھی سمجھ نہیں آ سکے تھے کہ وہ کیا اصل میں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ میری اس طرح کی جب میں قرآن مجید کے اعراب میں بتاتا تھا تو وہ کہتے تھے جی آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے یہ سارے باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ محذوف جی کیوں مانا جا رہا ہے, کیونکہ یہ شدیدن اکیلا نہیں آ سکتا, اس کا مطلب یہ کسی چیز کی تاکید کے لیے آ رہا ہے, اور شدیدن ایک ایسا اسم ہے جو صفت بن کر آ رہا ہے, یہ موصوف نہیں بن سکتا. جی شدید موصوف کبھی نہیں بن سکتا. یہ چیزیں ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کون سے ایسے اسم ہوتے ہیں جو صرف صفت پر رہتے ہیں. تو پھر تو جب چیزیں پتہ نہ ہو تو پھر بندہ تنقید ہی کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے. آگے پڑھیں. جی استاد. شکرنا خالتنا شکرا. شکرنا فعل ہے, خالتنا یہ فاعل ہے, اور شکرن مفعول نو مطلق. دیکھیں جب شکرنا آ گیا تو پھر فاعل تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ تو ہاں اس کا تو نحنو ہے فاعل, تو استاد جی یہ کیا ہے خالتنا؟ آپ خود غور کریں. شکرنا ہماری خالہ, یہ جی یہ مفعول ہے.
دیکھیں یہ مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ منصوب ہے. جی اب بتائیے ترجمہ. جی. ہم نے ہماری خالہ کو بہت شکر کیا. ہم نے اپنی خالہ کا شکریہ ادا کیا, بہت شکریہ ادا کیا. جی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جی آپ بتائیے یہ کون سا مفعول ہے اور یہ کون سا مفعول ہے؟ خالتنا یہ مفعول بھی ہے اور شکرن مفعول مطلق ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آخری جملہ آپ کے لیے, او پڑھیں ذرا. وبخل استاذ طالب الکسلان توبیخا. گڈ, جو میں آپ لوگوں جی. کے ساتھ اکثر کرتا رہتا ہوں. اوکے جی. جی, وبخ کون سے باب سے ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے. گڈ. اب ذرا فاعل مفعول نکالیے. ہاں جی. الاستاذ یہ فاعل ہے. الطلابی الطالب کسلانہ الطالب الکسلانہ یہ پورا مفعول ہے اور توبیخاً یہ بھی مفعول ہے. گڈ. وبخ یوبخ توبیخا, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا. جی. ذرا آپ پر ترجمہ کی, کسلان کہتے ہیں سست, جی. صفت ہے طالب کی. اب ذرا ترجمہ کیجیے. جی. استاذ نے سست طالبوں کو سخت ڈانٹا. طالبوں کو نہیں, ایک طالب علم ہے بہن. اچھا جی طالب سست طالب کو. ہاں جی, سست طالب علم کو بہت ڈانٹا. اوکے, جی. جس کا مطلب یہ استاد کی نیچر میں شامل ہے یہ کام, تو اس لیے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جی, مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ. کلثوم آپ آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھیں جی جملہ. غسل زید یدیہ غسلۃ. اوکے, بتائیے فاعل مفعول فعل کیا ہے؟ فعل غسل, زید فاعل, یدیہ اور غسلۃ مفعول ہے. ٹھیک ہے, سو ترجمہ کر دیجئے. زید نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئے. ویری گڈ, اچھے سے دھوئے. گڈ. اچھا, اب یدئی ہی کون سا مفعول ہے اور غسلتاً کون سا مفعول ہے؟ یدیہ مفعول مطلق اور غسلۃ مفعول, یدیہ مفعول بھی اور غسلۃ مفعول مطلق. مطلق. ویری گڈ, آگے پڑھیں. ادعو مالی عندک ثقۃ بامانتک. جی, فاعل مفعول بتائیے, فعل بتائیے. ادعو فعل, مالی مفعول. یس, مالی مفعول. گڈ. ثقۃ بامانتک, ثقۃ بھی مفعول اور پھر بامانتک متعلق فعل. اوکے, ثقتاً بھی مفعول, اندک بھی مفعول ہے. جی. اندک کا بھی مفعول ہے نا. بامانتک متعلق فعل. جی, اب آدھا کا فاعل کیا ہے؟ انا. آنا. آپ ذرا ترجمہ کریں. ثقتاً کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرتے ہوئے, اچھا. بھروسہ رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے. میں نے اپنا مال تمہارے پاس یقین رکھتے ہوئے امانت کے طور پر چھوڑا. نہیں, ثقتاً بامانتی کا, یہ اصل میں یہ جو بامانتی کا ہے نا, اس کا تعلق ثقہ کے ساتھ ہے. جی. تو میں نے اپنا مال تمہارے پاس اعتماد کر کے چھوڑا. تمہاری امانت پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑا. تمہاری امانت یعنی تمہاری امانت داری پر اعتماد کرتے ہوئے. ثقتاً بامانتی کا, جی. اصل میں یہ مصدر ہے نا ثقتاً. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ میں نے بھی آپ کو اصل میں پڑھانا ہے مصدر, کہ مصدر بھی پورا ایک الگ سے ایک فعل کی طرح کام کرتا ہے. چلیں, اب مجھے بتائیے کہ کون کون سے مفعول ہیں. مالی مفعول بھی, عندک مفعول فیہ, اور ثقۃ مفعول متعلق ہو سکتا. نہیں, دیکھیں مطلق کی ایک بڑی واضح شرط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ فعل کا مصدر ہوتا ہے. اسی فعل کا مصدر ہو. اب دیکھیں یہ اس کا نہیں ہے, مادے کے حروف ہیں اس میں.
ہے, नहीं, تو پھر یہ کون سا مصدر ہے؟ ایک اور ٹائپ ہم نے پڑھی, مفعول لہو. مفعول کلثوم له. جی بیٹا کلیئر ہوا؟ یس سر. ہاں, یہ اسی لیے میں آپ کو بات دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان ہے اس کو فرق کرنا کہ مطلق اسی فعل کے, جیسے دیکھیں شکرنا شکرن, وریمت وریمن, بڑا آسان, بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. تو جی اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی مصدر منصوب ملے تو اس کا مطلب وہ مفعول لہو ہوگا. اور آپ دیکھ لیں سکتن, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دلی کیفیت کا نام ہے, دل کی کیفیت کا نام, یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ لگا کے چھو سکیں, ایسا ہی ہے نا, جی یعنی یہ ایک دل کی احساس ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. سر ابھی اچھا. اتصدق على الفقراء والمساکین رجاء فی الثواب. جی, تو کیا ہے فعل؟ تصدق فعل ہے اور اس کا فاعل اندر ہے انت. اوکے, انا اتصدق, میں صدقہ کرتا ہوں, باب تفاعل سے تصدق یا تصدق. اوکے, مفعول نکالیے کون سا ہے؟ رجاء مفعول ہے. یس, رجاء مفعول ہے, امید رکھنا, امید کرنا. اب بتائیے یہ کون سا مفعول ہے؟ رجاء یہ مفعول لہو. مفعول لہو. گڈ, تو اب ترجمہ کر دیں. سر تصدق کا مطلب ہے صدقہ کرنا. میں نے صدقہ کیا. نہیں بیٹا, مضارع ہے. میں صدقہ کرتی ہوں یا کروں گی فقیروں اور مساکینوں کو. میں ثواب دیکھیں, میں فقراء اور مساکین پر صدقہ کرتا ہوں ثواب کی امید رکھتے ہوئے. جی ٹھیک ہے, جی. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. قام المصلون خلف الامام. جی, قام فعل ہے, المصلون فاعل اور خلف الامام مفعول. ٹھیک ہے, کون سا مفعول ہے؟ مفعول فیہ. گڈ, ترجمہ بتا دیں. نمازیوں نے نماز پڑھی امام کے پیچھے. جی, نمازیوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. اوکے, نہیں بلکہ نہیں, کامن, آپ نے بھی مجھے کہاں کھڑا کر دیا. نمازی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے. جی ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے الگ فعل ہے, جی. وہ ہم کہیں گے صلی المصلون خلف الامام. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. احفظ هذه المسائل استعدادا للامتحان. جی, فعل فاعل مفعول بتائیں. احفظ فعل ہے, هذه المسائل مفعول اور اس میں فاعل مستتر ہے, احفظ میں انا. جی, استعدادن کیا ہے؟ استعدادا یہ بھی مفعول ہے. اوکے, مفعول یہ دونوں کون کون سے مفعول ہیں بتائیے. هذه المسائل مفعول به اور استعدادا مفعول له. ٹھیک ہے, استعداد کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا. تو اب ترجمہ بتائیے. میں نے یہ سوال یاد کیے, یہ مسائل یاد کیے. یہ مسائل یاد کیے امتحان کی تیاری کے لیے. ویری گڈ, امتحان کی تیاری کے لیے. گڈ, ماشاء اللہ. اوکے, آگے پڑھیں. ضربت العقرب ضربا. یہ ہم کہیں گے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے. کرتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ ایک چیز ہے یہاں پر کہ مفعول لہو اور فعل کا جو زمانہ ہے وہ ہمیں ایک ہی رکھنا ہے. جی. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. ضربت العقرب ضربا. اس میں جی, ضربت فعل ہے, عقرب اور ضربا یہ دونوں مفعول ہیں اور فاعل انا ہے, ضربت میں مستتر. یہ کون کون سے مفعول ہیں؟ العقرب مفعول به اور ضربا مفعول متعلق. مطلق, ناٹ متعلق, مطلق. بولیں بیٹا. مطلق. مطلق, تو کیا ترجمہ ہوا؟ میں نے بچھو کو مارا, زور سے مارا.
یعنی اچھے سے مارا، اس کا اچھے سے۔ کام تمام کر دیا. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا، ماشاء اللہ. اوکے مس نادیہ، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. عزیز فاطمہ آپ رہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، پڑھیں. وعد الخائن وعدن. جی سر وعدہ اس میں وعدہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی اس کے اندر ہی ہے ہوا. جی الخائنہ جو ہے یہ مفعول ہے اور وعدن بھی مفعول ہے. گڈ. وعدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور الخائنہ جو ہے یہ مفعول بھی. گڈ. ترجمہ. ترجمہ وعدے کی خیانت. خائن نے وعدہ کیا. وعدہ کا فاعل کون ہے؟ اچھا اس نے، ہاں اس نے وعدہ کیا خائن سے. جی اس نے وعدہ کیا خائن سے. کیسا وعدہ کیا؟ پکا وعدہ کیا. پکا وعدہ کیا. آپ کی طرف سے ڈسٹورشن آ رہی ہے مس، بہت زیادہ. ٹھیک ہے سر، اب ٹھیک ہے سر. جی پڑھیں. نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، وہ مسلسل آ رہی ہے. سسٹر آپ اس کو ٹھیک کیجیے. ایان آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پڑھیں اگلا جملہ. التفت زید یمینا و شمالا. جی التفت فعل ہے، زید فاعل ہے، یمینا مفعول ہے اور شمالاً بھی مفعول ہے. گڈ. سو یہ کون سے باب سے ہے؟ افتعال سے. ویری گڈ. لام فا تا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے آپ بیٹھے ہو نا، التفات کرنا، کہ اچانک کسی کی طرف دیکھنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا نا، التفات کرنا، توجہ کرنا تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ جا رہے ہو، جاتے جاتے آپ نے دائیں طرف دیکھا، پھر آپ نے سیدھا دیکھ لیا، اس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے التفات کرنا، یعنی توجہ کرنا یا دیکھنے کے میننگ میں لے لیں. کیا ترجمہ کریں گی؟ زید نے دائیں اور بائیں دیکھا. دائیں اور بائیں دیکھا. گڈ. اچھا دیکھیں، اگر میں ڈائریکٹ آپ کو دیکھا کہہ دیتا تو یہ اس فعل نظر ینظرو کے ساتھ ٹکرا جاتا. جی اس سر. لیے تھوڑی سی میں نے تمہید باندھ لی، تو میری تمہید برداشت کر لیا کریں. اوکے اگلا جملہ. مکستو بمصر سنتینی. جی مکستو فعل ہے اور اس میں انا فاعل ہو گیا، سنتینی مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رہنا، سٹے کرنا. سنتینی 2 سال. جی 2 سال. میں 2 سال مصر میں ٹھہرا. ٹھیک ہے. تو سنتینی کون سا مفعول ہے؟ فی، بھی، لہو، کیا؟ سر یہ ٹائم ہے تو فی ہو گیا. ویری گڈ، فی ہو گیا. آگے پڑھیں. ذهبنا لزیارت الاقاربی. سر میں ہینڈ کر لوں وہ. اقاربی یوم الجمعتی. ذهبنا اس میں فعل ہو گیا، یوم الجمعتی مفعول ہو گیا اور نا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے. اوکے. سر یہ بھی مفعول فی ہو گیا کیونکہ اس میں یہ ظرف آ گیا. یہ یوم کیا ہے؟ الجمعہ زیارت الاقاربی. یہ متعلق کے فعل ہو گیا. زیارت الاقارب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیں. ہم جمعے کے دن رشتہ داروں سے ملنے گئے. ٹھیک ہے، گڈ. چلے جی، اب آ گیا آپ کے لیے انتہائی اہم کام. یہ 14 جملے ہیں اور اوپر اسماء لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں. نیچے ایک جملہ آئے گا، اس میں آپ نے فل ان دی بلینک کرنا ہے، رائٹ چوز کر کے. جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں. کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک جملہ دیں.
اوکے جی مس پڑھیے ذرا. حرستو علی ہدایت الکفاری. جی تو پہلے ذرا اس کا ترجمہ کر لیں. حرستو کا معنی لالچ رکھنا. کفار کی طرف سے ہدیے کا لالچ کیا. میں نے کفار کی طرف سے میری بہن یہ اللہ کو بھی تو ذرا ذہن میں رکھیں, یہ کیا میننگ دے رہا ہے. اللہ پر, تو پر سے پھر پر آنے کے بعد کوئی گفٹ بھی ہوگا. ہدایت سر پھر ہوا یہ. آپ کی ہدایت ہی ہے. ہدایتن ناٹ ہدیتن, ہدایتن. جی سر. اسم پڑھے نا غور سے, ہدایہ ناٹ ہدیہ. وہ ہدایہ ہوتا ہے, وہ ہاں پر زبر ہوتی ہے. اب پڑھیں ترجمہ. حرستو علی ہدایت الکفاری. جی میں کفار کی ہدایت کے لیے, ہدایت پر سر آئے گا لالچ کی, یعنی حرصت علی ہدایت الکفاری, یعنی میں نے کفار کی ہدایت پر لالچ کی. یہاں لالچ کرنے سے پھر آپ اس کو ڈیفینیشن میں لے کر چلے جائیں گے اپنی زبان سے, کہ شدید خواہش رکھنا, خواہش رکھی کہ بھئی وہ ہدایت لے آئیں. ٹھیک ہے, تو جی سر. آرام سے نا تسلی سے دیکھ لیا کریں تاکہ وہ چیزیں میچ کر جائیں نا. آپ کفار سے ہم کون سے تحفے لیں گے, پہلے ہی انہوں نے ہمیں اتنے تحفے دیے ہیں, بالی ووڈ, لالی ووڈ, ٹالی ووڈ, جالی ووڈ, پتہ نہیں کی پڑھاتا تھا. اوکے جی, اب ذرا چنیں یہاں پہ کیا لگے گا اوپر سے اور کیا بن کر آئے گا. یہاں پہ آپ کو دو آپشن ہے, مفعول مطلق اور مفعول لہو, دو چوائسز ہیں. اب دیکھیں کون سا فٹ ہوگا. حرصاً عظیماً. حرصاً عظیماً, ماشاء اللہ, یعنی شدید بڑی خواہش رکھی کفار کی ہدایت پر. اوکے جی مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جزاک اللہ سر. اقصا آپ آ جائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اگلا جملہ پڑھیں. یا زینب لا تضحکی علی الناس. جی اے زینب تم مت ہنسو لوگوں پر. لوگوں پر. آگے ہے fill in the blanks بہم, یعنی کیوں نہ ہنسو. دیکھیں لائے نہیں ہے, منع کر رہے ہیں نا. تو اب دیکھیں کیا وجہ ہے جو اوپر موجود ہے جس کو ہم لے کر آئیں. جی سر. کیا لوگوں پر نہیں ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, استہزاءً. یہ کون سا مفعول بنے گا, مفعول مطلق یا مفعول لہو؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کی ڈیفینیشن بتا دیں ذرا مجھے. سوری سر, لہو بنے گا کیونکہ وہ سیم مصدر سے ہی آتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ اس سیم مصدر سے نہیں ہے. ذرا آرام سے مجھے تھوڑی دیر کبھی خوش بھی کر دیا کریں کہ میں تسلی رکھوں کہ میں نے جو پڑھایا وہ کلیئر ہو گیا. لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں, پہلے غلط اور پھر وہ صابر, پھر آپشن ہی ایک بچ گیا تو وہ تو فٹ ہو گئی ہوگا. اللہ مجھ پر رحم فرما دے. اوکے مس, سر پڑھنا ہے یہ. اچھا چلیں پڑھ دیں. جی سر. وبخل استاذ الطلاب. دوبارہ پڑھیں. وبخل استاذ الطلاب. جی کیا مطلب ہے؟ ٹیچر نے طالب علموں کو ڈانٹا. جی اب آپ اٹھائیے اوپر سے, کون سا لانا چاہیں گی, کیوں ڈانٹا؟ تادیباً, کون سا اصلاح مفعول کرنے ہوگا؟ کے لیے. سر یہ بھی لہو ہے. مفعول لہو ہے. گڈ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ مس نادیہ. سر سب نے پارٹیسپیٹ کر لیا, دوبارہ بلا لیتے ہیں. بالکل دوبارہ بلا لیں. سمیہ آپ آ جائیے. جی جی پڑھیں. جی سر. مشیہ زیدن. سسٹر دوبارہ پڑھیں. مشا زیدن سر. مشا زیدن. جی سر, زید چلا. اور جی سر, مشیۃ اللیثی, شیر کی طرح.
कौन सा मफूल है? ये शेर की तरह ज़ैद चढ़ा, ये वो होगा सर मफूल मुतलक। मफूल नहीं मुतलक है, उसकी ताकीद के लिए आया है। गुड। जी सर। मशा ज़ैदुन मिश्यतल लैसी, जैद चला शेर की चाल। अब मिशिया, अब आपको सामने मस्दर भी आ रहे हैं कि देखें मुख्तलिफ है, कोई मस्दर की कोई जो तो हमने मजीदुन फी में मस्दर पढ़ लिए हैं वो तो उसके स्टैंडर्ड मौजूद हैं, लेकिन जो सुलासी के मस्दर हैं वो अजीब ही तरह से आते हैं, उसका कोई डायरेक्ट कायदा नहीं है। अब हरस्तु, अब इसका हिरसन आ रहा है, और मशा का मिशियतुन जो है इसका मस्दर होता है। ये अलग अलग आते हैं, इसकी कोई तरतीब नहीं है, ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला पढ़िए जरा आराम से, तलफ़ुज़ ठीक हो। जी सर इंशाअल्लाह। इस्तग़फ़रल मुजरिमूना मिन ज़ुनूबिहिम, मुजरिमों ने इस्तिग़फ़ार तलब किया अपने गुनाहों से। जी तो आप बताइए। जी सर, अब आ जाएगा इस्तिग़फ़ारन, इस्तिग़फ़ार तलब करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा मफूल है? ये भी सर मफूल मुतलक है। ठीक है, ओके अगला पढ़िए। जी सर। तकल्लमु मआ अबवैकुम बिलीनिन व अलैहिम। जी सर, तकल्लमु यानी मैंने कलाम किया, तुम आपको 2 दिन का टाइम है, इस सर फेल पे गौर करें। तुम सब कलाम करो अपने वालिदैन के साथ। बिलीनिन, बिलीनिन का क्या मतलब है? नरमी। जी सर, बिलीनिन व शफaqatan। वेरी गुड। व शफकत, व शफकतन अलैहिम, और उन पर शफकत करते हुए। अब यहाँ पे ये शफकतिन मजरूर हो जाएगा, बी की वजह से। नहीं सॉरी, ये वो मफूल ही रहेगा। कौन सा मफूल? मफूल लहू, ठीक है, नहीं ये मफूल लहू ही रहेगा, ताकि ये उस फेल के किए जाने का सबब बताने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह, चूंकि ये कायदा है ना कि मफूल लहू को मंसूब ही है ना रहना है, ठीक है। जी सर। ओके अगला पढ़िए। सता अल हक्कु। जी, सता का मतलब, सता का मतलब होता है बुलंद हो जाना, वाजे हो जाना, जी सर, उभर कर सामने आ जाना। जी सर, हक बुलंद हो गया, सुतु अश-शम्सी, सूरज बुलंद होने की तरह। यस गुड। कौन सा मफूल है? मफूल मुतलक है सर ये। वेरी गुड। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाइए। जी जोया आइए आप। जी जी पढ़े तो। क़बिलतु हदियत ज़ैनब क़ुबूलन हसनन। गुड। कौन सा मफूल है? ये मफ़ऊल मुतलक है। तर्जुमा क्या होगा? जी, मैंने ज़ैनब का हदिया कबूल किया अच्छी तरह। हदियत ज़ैनब कौन सा मफूल है? ये हदियत ज़ैनब मफ़ऊल भी है। गुड। अगला जुमला पढ़ें। जी, शरिबतु मिनल माइल बारिदी शुरबतैनी। वेरी गुड माशाअल्लाह। क्या तर्जुमा हुआ? जी, मैंने ठंडे पानी से 2 घूंट पिए। शुरबतैन कौन सा मफूल है? ये मफ़ऊल मुतलक है। ठीक है, ताकीद के लिए आया है, अदद बताने के लिए, या क्या? अदद बताने के लिए आया है। वेरी गुड माशाअल्लाह। आगे पढ़ें। अल मुजरिमु यनकिसु रअसहु अला फ़िअलतिही खजलन। वेरी गुड माशाअल्लाह। तो क्या तर्जुमा होगा? यानी का किसी मतलब होता है जैसे हम वो एक इनकार की कैफियत में सर नहीं हिलाते शर्मिंदगी से कि काश मैं ये ना करता, उसमें हम सर हिलाते हैं ना। जी, अंदाज समझ आ गया सर हिलाने का? जी उस्ताद। तो वो है, उसे कहते हैं नाकसा यनकिसु, सर हिलाना। अब बताइए। मुजरिमीन ने अपना सर शर्मिंदगी से हिलाया अपने फ़ेल पर। जोया, आप वाहिद का तर्जुमा जमा क्यों किया करती हैं? सॉरी उस्ताद, मुजरिम ने। जी, मुजरिम ने। आगे पढ़िए।
या अय्युहन्नासु अज्तनिबु महरिमल्लाहि खश्यतन अज़ाबिही। अच्छा, यहाँ पे ये खशियता हो जाएगा क्योंकि मुजाफ बनेगा ना। ये देखें, ये मैंने मजरूर रखा हुआ है, तो ये मजरूर इस बात को कंफर्म करने के लिए है कि ये मुजाफ इलैह बन रहा है खशियत का। अब तर्जुमा करें। जी। ए लोगों, अल्लाह की हराम किए हुए चीजों से डरो, उसके अजाब के डर से। इज्तिनाब करो, इज्तिनाब करो, जी इज्तिनाब करो उसके अजाब के डर से। उसके अजाब से डरते हुए। जी। आगे पढ़ें। एक मिनट उस्ताद। उश्तुहिरा हाज़िल मुफ्ती फिल बलदी शोहरतन वासिअतन। ठीक है जी, ये मुफ्ती शहर में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। ओके, आगे जी। पढ़ें। एक मिनट उस्ताद। जी। क़ातल क़ातल ज़ैदुन ज़ैदुन। क़ितालन शदीदन। जी। अब मैं शदीदन मैं खुद कर दूं क्योंकि वक्त काफी हो गया, अब इसको क्लोज करना है। तो जैद ने शदीद क़िताल किया, मफ़ूल मुतलक। औजब अल्लाह तआला ज़कात फ़ी अम्वालिल अग़नियाई इह्तिमामन बिल फ़ुक़राई। अल्लाह ताला ने ज़कात को अमीरों के माल पर वाजिब किया फ़ुक़रा को अहमियत देते हुए। ओके, आखिरी टॉपिक आज का है कि सुलासी मजीदुल फी को हम मजहूल कैसे बनाते हैं। जरा पढ़ें, क्या है? जी उस्ताद। माजी मजहूल बनाने का कायदा 3 अक़दाम पर मुश्तमिल है। आखिरी पढ़ें। हर्फ को वैसे ही रहने दें। पहला। ओके, अगला। जी। स्टार्ट शो नहीं हुआ। आप डिले क्यों हो आखिरी रहा हर्फ से पहले हर्फ पर ज़ेर लगा दें। आगे पढ़ें। जी। बाकी तमाम मुतहर्रिक हुरूफ की हरकत को पेश से तब्दील कर दें। गुड, 3 स्टेप हैं, वो क्या क्या है, दोबारा रिपीट करें। आखिरी हर्फ को वैसे ही रहने दें। आखिरी हर्फ से पहले हर्फ पर ज़ेर लगा दें। बाकी तमाम मुतहर्रिक हुरूफ की हरकत को पेश से तब्दील कर दें। ठीक है जी, तो अफ आला को कैसे बनाएंगे? जी, इसको उफ इला। उफ इला, वेरी गुड, उफ इला, एक्सीलेंट। नेक्स्ट बनाइए। फो इला। फो इला, गुड। अगला बनाइए। फू इला। फो इला, एक्सीलेंट। क्योंकि फू क्यों बन जाएगा कि जब इस पर हम पेश लगाएंगे तो इस अलिफ को फिर वाव में लाना होगा हमें, उसकी मुताबिकत जी। करते हुए। फू इला। आगे पढ़ें। तुफो इला। तुफो इला, एक्सीलेंट। अगला पढ़िए। तुफू इला। तुफो इला, अगला पढ़िए। उफ तो इला। उफ तो इला, अगला पढ़िए। उनफो इला। अगला पढ़िए। उस्तुफ इला। उस्तुफ इला। आपको बताता चलूं, कुरान मजीद में अगर कोई मजहूल है तो वो बाबे फाल से आया है, इसमें तफील से जी। आया है और इस्तिफाल से आया है। बाकी किसी बाब से मुझे अभी तक नहीं मिला। हो सकता है किसी से हो, यानी हो सकता हो, मुझे अब पूरे याद तो नहीं है, लेकिन इन 3 का तो मुझे याद है कि मैंने देखा है। ओके, अगला पोर्शन पढ़िए। मुज़ारे मजहूल बनाने का कायदा 3 अक़दाम पर मुश्तमिल है। पहला, आखिरी हर्फ को वैसे ही रहने दें। दूसरा, आखिरी हर्फ से पहले हर्फ पर ज़बर लगा दें। उर्फ नहीं, हर्फ। जी, हर्फ पर। और तीसरा, अलामत मुज़ारे पर पेश लगा दें, बाकी वैसे ही रहने दें। ठीक है, अप्लाई करें पहले मुज़ारे पर। जी उस्ताद। युफ़अलु। युफ़अलु, गुड। जी। युफ़अलु। युफ़अलु, गुड। युफ़अलु। युफ़अलु, गुड। युतफ़अलु। युतफ़अलु, गुड। युतफ़अलु। युतफ़अलु, गुड। युफ़्तअलु। युफ़्तअलु, गुड। युनफ़अलु। युनफ़अलु। युस्तफ़अलु। युस्तफ़अलु, वेरी गुड, माशाअल्लाह। सो मुज़ारे के मजहूल में मैंने कुरान मजीद में सिवे बाब इस्तिफ़आल को ही ऑब्जर्व किया है या तफ़ईल को ऑब्जर्व किया है। ये मुझे कुछ मेरे जहन में नक्शा इसका है, बाकी का मुझे नहीं। मुझे अंदाजा है, जो मुझे याद पड़ता है कि बाकी में कोई मजहूल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कम से कम आपके जी। सामने एक आइडिया हो, आपको पता चल जाए, आसानी से पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह
آج کا ہمارا یہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ ہم اگلے اس سفر کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آج آپ نے اتنا لمبا لیکچر سنا. لمبے لیکچر کو وجہ یہی تھی کہ جو ٹاپک آپ کو مفاعل خمسہ پڑھایا جا رہا ہے اس کو کسی طرح میں سکسیسفلی آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. تو مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے کہ میں شاید اس میں کامیاب ہوا ہوں گا. اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہو آپ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں, پھر آپ قرآن مجید کھولیے. اب آپ کے پاس چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے. وہاں پر فعل پر توجہ دیں, فاعل پر توجہ دیں, مفعول اس میں کتنے منصوب آ رہے ہیں دیکھیں یہ کس کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے. مفعول بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ مفعول فی, مفعول مطلق اور مفعول لہو کے فرق کو اب آپ خود کر سکتی ہیں. کیوں؟ آپ کو بتا دیا گیا. مطلق لازمی طور پر مصدر ہوگا اسی فعل کا. اچھا یہ مصدر جو ہے نکرہ بھی آ سکتا ہے اور یہ مصدر مضاف بن کر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور مفعول لہو بھی, مفعول لہو مصدر نکرہ بھی آ سکتا ہے اور کیا ہے مضاف بن کر بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے؟ جی استاد. لیکن اس کے اندر لہو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو فعل ہو, اور دوسری چیز میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر میننگ دل کی جذبات اور کیفیات کا نام ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.